إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ دوسروں کے مال کو حرام طریقے سے باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے حاصل کر کے مت کھاؤ۔ تجارت بھی جو ہونی چاہیے تو آپس میں رضامندی کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اہل ایمان کو حکم ہے، ایسے افراد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے جن کے دل میں ایمان ہے، قرآن و حدیث کی محبت ہے، قرآن و حدیث والا کہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر کے یہ یہاں پر فرمانا چاہ رہا ہے، اور یہ آیت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر ایمان والو حرام مال اگر باطل طریقے سے کھاؤ گے، حرام ذریعے سے، حرام ذرائع کا استعمال کرو گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ جبکہ شریعت ہمیں ایک سوچ دیتی ہے، ایک فکر دیتی ہے کہ رزق کے معاملے میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی روزی لکھ دی ہے اتنی مل کر ہی رہے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رزق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ملنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہی نہیں۔ اور معاملہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی حلال طریقے سے ہٹ کر کے حرام طریقے کو اپنائے تو روزی اتنا کما لے گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا نہیں ہے، بلکہ جتنا لکھا اس سے زیادہ کہیں اللہ تعالیٰ کہیں آدمی حرام طریقہ اپنا کر کے کما لے گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو روزی رب نے لکھ دی ہے، بس انسان کے اختیار میں ہے طریقہ، آپ حلال اختیار کر رہے ہیں کہ حرام اختیار کر رہے ہیں، اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ وعن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم اتباع الرزق ان يطلبه بمعصيه الله فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته رواه ابو نعيم في الحلية۔ امام ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب الحلیہ جس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جبریل امین نے میری جانب وحی کی ہے، کیا وحی کی ہے، ان نفسا لن تموت، کوئی آدمی مر سکتا ہی نہیں،
کوئی شخص مر سکتا ہی نہیں کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ رب نے جو روزی لکھ نہ دی، رب نے جو روزی لکھ دی ہے جب تک اسے کما نہ لے وہ مر سکتا ہی نہیں ہے۔ رب نے جتنے سال زندہ رہنا لکھ دیا ہے اتنا سال تک جب تک زندہ نہ رہ لے اس سے پہلے کوئی آدمی مر سکتا ہی نہیں ہے۔ کتنا بہترین عقیدہ ہمیں شریعت دیتی ہے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، لوگوں اللہ سے ڈرو اور روزی کمانے میں حلال طریقہ اپناؤ، حلال اعلی کار کو اپناؤ۔ ولا يحملن احدكم اتباع الرزق بمعصیۃ اللہ، کوئی شخص نافرمانی کر کے روزی کمانے کی کوشش نہ کرے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے روزی کمانے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں؟ فإن اللہ لا ينال ما عنده الا بطاعته، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر کے حاصل ہو جائے گی، اللہ کی فرما برداری کر کے حاصل ہو جائے گی۔ تو رزق کے معاملے میں شریعت ایک بہترین سوچ دیتی ہے مسلمانوں کو کہ رب نے جو روزی لکھ دی ہے وہ مل کر کے ہی رہے گی، لہذا حلال طریقہ اپناؤ۔ حرام طریقے کیا ہے؟ تجارت کے معاملے میں شراب بیچنا، جوا کھیلنا، جوا کے ذریعے سے بینک بیلنس بڑھانا، تمباکو بیچنا، بیڑی بیچنا، سگریٹ بیچنا، تعویذ گنڈا بیچنا، اس کا کھوکھا بیچنا، یہ سب کیسا ہے؟ حدیث اس کا مندازہ لگاتا ہے۔ حدیث وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود في كتاب الأشربة۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، تراوی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب پر لعنت بھیجی ہے، شراب پر لعنت بھیجی ہے، شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے، شراب پلانے والے پر لعنت بھیجی ہے، شراب خریدنے والے پر لعنت بھیجی ہے، شراب بیچنے والے پر لعنت بھیجی ہے، شراب کو نچوڑنے والے پر لعنت بھیجی ہے، شراب کو نچوڑوانے والے پر لعنت بھیجی ہے، شراب کو اٹھا کر لے جانے والوں پر لعنت بھیجی ہے، شراب کو اٹھوا کر منگانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہ وہ اکل ثمنھا، شراب کی قیمت کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ شراب ایک چیز ہے لیکن اس کے اندر 10 افراد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ شراب پینا حرام، شراب بیچنا حرام، شراب کی خرید و فروخت کرنا حرام، اور شراب خانہ کھولنے کے لیے کرائے پر اپنا مکان دینا اور مکان سے جو کرایہ مل رہا ہے وہ کرایہ حرام ہے۔ ایک دوسری حدیث وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخس 43 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان الله حقا أن يسقيه من طينة الخبال قيل يا رسول الله وما طينة الخبال قال صديد أهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، رواه أبو داود في كتاب الأشربة۔ ابو داؤد شریف کا حدیث، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے، اور ہر نشہ وہ چیز حرام ہے۔ اگر نشہ شراب پینے والا، نشہ کا استعمال کرنے والا توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن اگر توبہ کرے پھر پیے پھر توبہ کرے 4تھی مرتبہ تک یہ معاملہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال پلائے۔ سوال ہوتا ہے وما طینۃ الخبال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ شرابیوں کو کیا پلایا جائے گا؟ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ کہتے ہیں صدید اہل النار، جہنمی جب جہنم میں جلیں گے اس کے جسموں سے جو پیپ نکلے گی شرابیوں کو یہ پیپ پلائی جائے گی۔
آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے ایسے کو شراب پلا دیا جو بچہ تھا، نابالغ تھا، شراب کی حرمت و علت سے ناواقف تھا، اسے اگر کسی نے شراب پلا دیا، اس شراب پلانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا پیٹ پلائے گا۔ شراب کے تعلق سے دوسری حدیث، تیسری حدیث وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والاصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستفتح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه رواه البخاري في كتاب البيوع۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے، مردار کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے، اور سور کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے، اور اسی طرح سے بدھ کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ اس کی چربی کو نکال کر کے کشتیوں میں اس کی چربی کے ذریعے لپائی کی جاتی ہے، چمڑے کو نرم کرنے کے لیے اس کی چربی کو اس کی چربی کے ذریعے سے اس کی لپائی کی جاتی ہے، اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں، کہتے ہیں لا ہوا حرام، یہ حرام ہے۔ آگے فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود، اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو تباہ کرے، ہلاک کرے، برباد کرے۔ کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر چربی کو حرام قرار دے دیا تو انہوں نے چربی کو پگھلا کر کے مائع کی شکل میں بنا دیا اور اس چربی کو بیچ کر پیسہ کمایا۔ یہاں پر ایک ضابطہ رکھیے گا، جس چیز کا استعمال حرام اس کی تجارت حرام۔ یہود و نصارہ پر کہتے یہود و نصارہ کے نصرانیوں کے لیے چربی، مردار کی چربی حرام، انہیں کہا تھا کہ حرام ہے، انہوں نے انہیں کیا کیا، اس کو پگھلا کر کے بیچنا شروع کر دیا اور اس سے مال کمانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کرے، برباد کرے۔ یہ حدیث ہمیں ایک ضابطہ دیتا ہے کہ جس چیز کا شریعت اسلامیہ کے اندر استعمال کرنا حرام ہے، اس کی تجارت کرنا بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر غور کیجیے گا، شریعت اسلامیہ کے اندر سگریٹ اور بیڑی کا پینا حرام ہے۔ سائنسی اعتبار سے اس کے مضر اثرات کیا ہے، آج کے دور میں یہ چیز واقف ہو گئی ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر بیڑی کا پینا حرام ہے، اس کی تجارت کرنا حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر سگریٹ کا پینا حرام ہے، اس کی تجارت کرنا حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر تمباکو کا استعمال کرنا حرام ہے، اس کی تجارت کرنا حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر تعویذ کا لٹکانا شرک ہے، تعویذ کی تجارت کرنا حرام ہے، تعویذ کا کھوکھو بیچنا حرام ہے۔ آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 90-91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگو، اے ایمان والو، شراب، جوا، تھان اور خون نکالنے والے تیر، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اجتناب کرو، اس سے بچو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے۔ اب تو یہاں معاملہ یہاں آ جاتا ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، لاٹری لگاتا ہے۔ آدمی وہاں پر لگا کر کے دان پر دان لگا کر کے نماز پڑھنے آتا ہے، دعا کے بعد دیکھتا ہے کہ ہمارا کتنا ہوا۔ ایک نمازی شراب کا پیسہ استعمال کرے اور نمازی، ایک نمازی جس کے گھر میں جوئے کا پیسہ جا رہا ہو، اور نمازی، ایک نمازی کا جیب جوئے کے پیسے سے بھر رہا ہو نمازی، اور وہ توحید والا اپنے آپ کو جنتی۔ کہاں ہے ہمارا یہ بیمار معاشرہ؟ کہاں
جسے اللہ کے در میں آ کر کے یہاں سے نکل کر کے ایک دائی بن کے نکلنا چاہیے تھا، اور وہ لوگ جو صرف کو بدعات میں پڑے ہوئے انہیں دین کی طرف لانا چاہیے تھا۔ یہ نمازی یہاں سے جا کر کے کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی لاٹری لگاتا ہے، کوئی حرام کاروبار میں لگ رہا ہے۔ یہ آیت یہ پیش کرتی ہے شراب اور اس سے متصل، مثال کے طور پر کوئی خریدار ہے انگور بیچنے والا چاہ رہا ہے کہ جان رہا ہے کہ مجھ سے جو یہ خرید رہا ہے یہ شراب بھی بنائے گا، اس کے ساتھ انگور بیچنا حرام ہے۔ ایک عام اصول شریعت نے دے دیا ہے، لیکن پتا نہیں ہے کہ میرے انگور کے بارے میں کیا کرے گا، اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں پتا ہے میں چھری بیچ رہا ہوں، چاقو بیچ رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے یہ جو خریدنے آیا ہے یہ چاقو کا استعمال کسی کا گلا کاٹنا ہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، اسے چاقو بیچنا حرام ہے۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، تھان اور پھال نکالنے کے تیرے سب شیطانی عمل ہے، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اس سے بچو شاید ہی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا شراب کا بیچنا اور اس کے ساتھ جو شریعت نے موصول دیا کہ اس کے متصل اتنی ساری چیزیں ہیں، یہ گٹکھا، یہ تمباکو، یہ فلاں چیز ہے، اس کا بیچنا اور یہ سب دکان کرنے کے لیے کسی پر اپنا گھر کرائے پر دینا اور وہ کرایہ اس سے وصول کرنا، وہ کرایہ حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 2، کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں مدد کرو، برائی کے کاموں میں مدد مت کرو، گناہ کے کاموں میں مدد مت کرو۔ شراب بیچنے والے کو، تمباکو بیچنے والے کو، بیڑی اور سگریٹ بیچنے والے کو ہم نے دکان دیا ہے، کرایہ ہم سے مل رہا ہے، ہم کیا ہے اگر وہ گناہ کا کام بیچ رہا ہے، گناہ کی چیزیں بیچ رہا ہے، ہم اس میں شامل ہیں، ان کی مدد کرنے میں، اپنا گھر دے کر کے، اپنا مکان دے کر کے ان کا کرایہ حرام ہے۔ بینک کی نوکری کرنا حرام ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اسی طرح سے کوئی بھی پرائیویٹ نوکری جہاں پر سودی کاروبار لکھنے کا معاملہ پیش آئے، کوئی دکاندار دکان میں بیٹھ کر کے، بعض حضرات بعض جانتے ہیں تاجر کیا کرتے ہیں، یہ جو تجارت کر رہے ہیں اس سے تو گھر چلتا ہے، اصل جو سودی لین دین ہے یہی اصل بچت ہے۔ بات تاجر، یہ جو ہم تجارت کر رہے ہیں اس سے تو گھر دال روٹی چل جاتی ہے گھر کی، بقیہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں 10 دے کر کے 20 لو، 20 دے کر کے 30 لو، اصل تو یہی ہمارا سرمایہ ہے، اسی سے ہمیں کچھ کرنا ہے، اور نہ یہ تو تجارت میں تو سب کھاتے میں سب کچھ چلا جاتا ہے، کھانے پینے میں ہی چلا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 89 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود بچا کچا اس کو چھوڑ دو، توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود اب تک لینا کسی سے باقی رہ گیا ہے، لہذا اب تم جان چکے ہو، شریعت آ چکی ہے، جان چکے ہو کہ سود کا لینا دینا حرام ہے، چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، قرآن ہمیں یہ تقاضا دے رہا ہے، اگر واقعی تمہارے دل میں ایمان ہے اور سودی کاروبار اب تک کر رہے ہو، اگر مومن ہو تو سودی لین دین کرنا چھوڑ دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین کرنا نہیں چھوڑو گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حدیث کی کتابیں چھان ماری، قرآن مکمل چھان ماری ہے، اس طرح کی دھمکی کہیں پر نہیں دی گئی ہے، کسی معاملے میں نہیں دی گئی ہے سوائے سود کے معاملے میں لے کر کہ اگر تم یہ برائی نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسی دھمکی پورے شریعت کے اندر کسی اور معاملے میں نہیں دی گئی۔ لہذا بینک میں نوکری کرنا، بینک کی نوکری شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے، یا پھر کوئی ایسی پرائیویٹ کی نوکری جہاں پر سودی لین دین ہو وہاں پر نوکری کرنا حرام ہے۔ کوئی
ایسی جماعت چلانا، آدمی 10 آدمی 20 آدمی کی کمیٹی مل کر کے آدمی اس میں سودی لین دین کرتا ہے، ایسی کمیٹی جو 10 آدمی 20 آدمی 30 آدمیوں کی کمیٹی ہو اور وہاں پر آدمی ایک ہی طرح کا ایک ہی ساتھ برابر کا پیسہ لگا رہا ہے، کسی کو کم مل رہا ہے، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کی محنت نہیں ہے، کسی کی محنت ہے اور آدمی اس میں کمیٹی کے اندر شامل ہے، ایسی کمیٹی کے اندر اپنا پیسہ لگانا حرام ہے۔ اگر تم مومن ہو تو سودی کاروبار کرنا چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم في كتاب المزارع۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت بھیجی ہے، سود کھلانے والے پر لعنت بھیجی ہے، سود لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے، اسی لیے کہا کہ بینک کی نوکری کرنا حرام ہے، اور سود لکھتے وقت جو 2 گواہ رہتے ہیں ان 2 گواہوں پر بھی لعنت بھیجی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سوا، یہ جو 5 قسم کے آدمی سود کے معاملے میں آتے ہیں گناہ میں سب کے سب برابر ہیں۔ دوسری حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، رواه ابن ماجہ فی کتاب البیوع۔ ابن ماجہ کی حدیث راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا، سود کے 70 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے کم گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، اپنی ماں کے ساتھ سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یہ بڑا گناہ نہیں ہے۔ سود کا جو سب سے 70 جو دروازے ہیں ان میں سے جو ہلکا دروازہ سب سے کم گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اس سے اس کی خباثت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ تیسری حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا ادنى ان يقع الرجل على امه، رواه البيهقي کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے کم دروازہ اور ان میں سے سب سے کم گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اس حدیث میں ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے سب سے ہلکا گناہ، اس حدیث میں ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے سب سے ہلکا گناہ۔ سود کی قباحت اور وعن عبد الله بن حنظلة رسول الملائكة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية، رواه احمد کی مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و ربا، سود کا 1 درہم یاکلہ الرجل وہو یعلم، جو آدمی سود کا 1 درہم کھا رہا ہے، آج کے دور میں سود کا جو 1 روپیہ کھا رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ سود ہے، اشد من 36 زانیہ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں اگر ایمان ہے تو سودی کاروبار کرنا چھوڑ دو، سود لین دین کرنا چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حدیث کہتی ہے سود کا سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، یا تو سود کا 1 درہم کھانا یہ جانتے ہوئے کہ یہ سود ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور ایک حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب الله، رواه ابو يعلى باسناد ضعيف۔ ابو یعلا کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने फरमाया कि लोगों सुनो, मा ज़हरा कौमुन अज़्ज़िना वर्रिबा, जिस कौम के अंदर ज़िनाकारी आम हो जाए, बेहयाई आम हो जाए, बेशर्मी आम हो जाए, बदकारी आम हो जाए और सूदी लेन देन आम हो जाए, सूद खाने वाले लोग आम हो जाए, धड़ल्ले से जहाँ पर सूद का लेन देन करना आम हो जाए, उस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आना हलाल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की फटकार आना हलाल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा उस कौम पर नाज़िल होना हलाल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का ग़ज़ब उस कौम पर नाज़िल होना हलाल हो जाता है। तो सूदी कारोबार करना किसी भी पैमाने पर, चाहे वो सरकारी पैमाने पर हो, चाहे वो प्राइवेट पैमाने पर हो, चाहे वो दुकानी पैमाने पर हो, चाहे वो मकानी पैमाने पर हो, हर पैमाने पर सूदी लेन देन करना, सूदी कारोबार करना हराम। कुरान ये हमें आवाज देता है, अगर मोमिन हो तो सूद का लेन देन करना छोड़ दो। मोबाइल वगैरह की दुकानों में लिखा रहता है यहाँ रिचार्ज भी होता है और गाने का भी डाउनलोड होता है। दुकानों में वो आलात जिससे गाना डाउनलोड किया जाए, गाना बजाया जाए, फिल्में दिखाई जाए और फिल्मों को डाउनलोड करके पैसा कमाया जाए, वो कमाई कैसी है? हदीस وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة مقت وقصف ومقت في هذه الأمة قصف ومقت. قال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات والمعاصي وشربت الخمور. رواه الترمذي في أبواب الفتن. ترمذی شریف کا حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اندر دھسا دینے والا عذاب آئے گا، پتھروں والا عذاب آئے گا، چہرے کو مست کر دینے والا عذاب آئے گا. ایک صحابی سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومتى ذلك، یہ عذاب کب آئے گا؟ کہتے ہیں اذا ظهرت القینات والمعازف، جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے گانے والی عام ہو جائیں گی اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور شراب کو جب پیا جانے لگے گا تو اس امت کے اندر دھسا دینے والا عذاب آئے گا، اس امت کے اندر شکل کو بگاڑ دینے والا عذاب آئے گا، اس امت کے اندر پتھروں والا عذاب آئے گا. والمعازف، گانے بجانے کے آلات، جب گانے بجانے کا عام ہونا. اور ایک چیز جو میں نے پہلے اصول بتلایا تھا شریعت کی روشنی میں کہ جس چیز کا استعمال کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر حرام، اس چیز کی تجارت بھی حرام ہے. اور گانا بجانا شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے اور سخت حرام ہے. دردناک عذاب کی دھمکی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دیتا ہے. لہٰذا گانے بجانے کی تجارت کرنا، فلمیں ڈاؤن لوڈ کر کے بیچنا اور اس سے کمائی کرنا، گانوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے بیچنا اور اس کی کمائی کرنا، ایسی کی جانے والی کمائی حرام ہے. لہٰذا مسجد میں دینے سے حلال نہیں ہوگی وہ کمائی، مدرسے میں دینے سے حلال نہیں ہوگی وہ کمائی. حرام ہے، ہر جگہ حرام ہے. آپ اپنے اندر کھائیں، آپ کا کھانا حرام ہے، بچے کو کھلائیں، بچے کو کھلانا حرام ہے. مسجد مدرسے میں دے، کسی بھی معاملے میں دے، آپ کی وہ کمائی حرام ہے. لہذا ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر گانے بجانے والی دکانوں کو کھول کر کے اس کو عام کرنا، بحث کو پھیلانا ایک عام کی بات بن گئی ہے. گٹکا کا بیچنا، بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو کا بیچنا، کھانا ایک عام سی بات بن گئی ہے. لہٰذا اس ایسی تجارت کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہوئے حرام کاروبار کو چھوڑ دیں. بعض لوگوں کو بہت کڑوی لگتی ہے بات، نہیں بولنا چاہیے، توحید پر ہی بولنا چاہیے، اتباع رسول پر ہی بولنا چاہیے، اس لیے کہ ہم وہ والے ہیں. مشرک سے تو ہم ٹھیک تھے، یہاں تو ہر چیز ہمیں چھوڑنا پڑا. مسئلے کو سن کر کے جو ہم حرام کما رہے ہیں، حرام کمائی کیسے چھوڑیں؟ اس کو حلال چاہے بنانا چاہیے. اس کی وجہ سے مسجد میں آنے کا من نہیں کرتا ہے. پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ خالص منافق ہیں. یہ منافق ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم حرام کام اپنا
جو معاملہ اس کی زندگی میں ہے اس کی زندگی میں شرک نہیں ہے، کیا اچھا بیان کرتے ہیں؟ حلال و حرام پر بیان ہو نہیں، اتنی سخت نہیں ہونا چاہیے. وہی شخص توحید پر بیان کرے اور سخت بولنا چاہیے. پتا ہے کون ہے؟ آئیے سورہ نور آیت نمبر 47 سے لے کر 52 تک پڑھتے جائیے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وہ تو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ آگے بات. ہم نے تو اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اور ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے. پھر ان میں سے ایک جماعت الگ ہو جاتی ہے، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. قرآن گواہی دے رہے ہیں، اس لیے میں نے پہلے کہا کہ یہ لوگ پرلے درجے کے منافق ہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. جب انہیں اللہ کی جانب بلایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلایا جاتا ہے، ایک جماعت الگ ہو جاتی ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ. اگر پتا ہے کہ ہاں آج جو معاملہ ہے ہمارے مطابق بیان ہونے والا ہے، آج جو معاملہ ہے ہمارے مطابق بیان ہونے والا ہے، یا تو الیہ مذعنین، تو دوڑ کر کے چل کر کے آتے ہیں، چلتے ہیں سننے کے لیے. آج ہمارے مطابق بیان ہونے والا ہے، ہمارے اعمال جو ہماری گناہ ہے، ہمارے گناہ کے خلاف بیان نہیں ہونے والا ہے. قرآن ایسے لوگوں کو منافقین کی صفات بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. قرآن سوال کرتا ہے ایسے منافقین کی دلوں میں، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیا ان لوگوں کا دل بیمار ہے؟ توحید کا اگر مسئلہ ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حلال و حرام کا بھی مسئلہ ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو ایسی بات تو نہیں کہ توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں ایک عالم حوالہ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حلال و حرام کے معاملے میں کوئی عالم کوئی خطیب اپنے گھر سے حوالہ دے نہیں. حلال و حرام کے معاملے میں دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ابھی قلوبہم مرض ارتابوا، شک میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر آئے کہ ادھر آئے، بیچ میں. ام یخافون یحیف اللہ علیہ ورسولہ، یا پھر یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تلفی کریں گے، اس کے حق چھین لیں گے. بل اولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں. قرآن ایک صحیح چیز دیتا ہے. مومن کون ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. مومنین کا قول یہ ہوتا ہے، مومنین کی بات یہ ہوتی ہے جب انہیں اللہ کی جانب بلایا جاتا ہے، جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلایا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی کے معاملات کا فیصلہ قرآن کے مطابق کر دیا جائے، فرمان رسالت کے مطابق کر دیا جائے. کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے بات مان لی. ایک مومنین کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مومن اگر حرام کاروبار کر رہا ہے، اسے پتا چل گیا کہ حرام ہے، جان لیا کہ واقعی شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے، سن لیا اور سننے کے بعد حرام کاروبار کو چھوڑ دے، چاہے وہ لاکھوں کا ہدایتوں کی پھنسی ہوئی ہو، لاکھوں کا مال کا پھنسا ہوا ہو، لاکھوں کا کام اس نے کر لیا ہو، بیٹھے بیٹھے حرام کمانے میں اچھا لگ گیا ہو، مزہ آ رہا ہو، لیکن اگر توحید والا بن گئے ہیں چھوڑنا پڑے گا. مومن کی بات، مومن کا قول قرآن یہ کہتا ہے یقول سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر دی. کڑا نہیں بولنا چاہیے. یہ منافق ہے، یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ جس طرح سے حکومت جب کوئی پارٹی جب حکومت پر ہوتی ہے، جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، سیاسی پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے؟ حکومت میں آنے والی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اپنے پارٹیوں کے الزامات کو جلد سے جلد خارج کر دیا جائے. اپنے پارٹیوں میں لگے ہوئے الزامات کو بری کرنے کے لیے حکومت اپنا جج بھی مقرر کر لیتی ہے. یہ بعض سیاسی ذہن رکھنے والے چاہتے ہیں ہم پیسہ دیتے ہیں ممبر میں ہمارے خلاف بیان نہ ہو، ہم مسجد میں آتے ہیں ممبر سے ہمارے خلاف بیان نہ ہو، ہم نے شرک کو چھوڑا ہے تو ممبر میں کم سے کم شرک کے علاوہ جو ہمارے اور حرام کاروبار ہے وہ ہمارے خلاف بیان نہ ہو. سنو، یہ منافق ہے اور یہ منافقین کا ذہن ہے. اگر کوئی منافق یہ سوچ رہا ہے کہ حرام بیان کیا جا رہا ہے، میں حرام کاروبار کر رہا ہوں، ایسا نہیں بیان ہونا چاہیے، ایسے منافقین کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے. اگر وہ یہ دھمکی دے رہا ہے
اس سے بہتر تو ہم مشرکی تھے، مشرک ہو جائے آپ کس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ آپ نے توحید کو اپنا کر کے مسجد پر کیا احسان کیا؟ آپ نے توحید کو اپنا کر کے دین اسلام پر کیا احسان کر رکھا ہے؟ آپ نے توحید کو اپنا کر کے خطیب پر کیا احسان کیا ہے؟ اگر آپ نے توحید کو اپنایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ کو اللہ نے جب حق کا راستہ دیا ہے، حق کے راستے میں جو بھی ناکام ہے آپ کا طریقہ بننے کا آپ سے چھوڑ دیں. ہم کیا دینے کی کوشش نہ کریں، الٹی سیدھی باتیں کرنے کی کوشش نہ کریں. حرام ہے، حرام کمائی آپ کے اندر ہے، چاہے حرام کمانے والا توحید والا کیوں نہ ہوا ہے، مشرکوں نے حرام کما رہا ہوا ہے. اور ایسے لوگوں کی ضرورت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر بھی نہیں تھی. حدیث سن کے جائے منافق نہیں آتے. وعن جابر جاء ربيع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فلما كان من الغد كان محموما فقال أقلني فأبى 3 مرارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وينشأ طيبها. رواه البخاري في كتاب الفضائل. بخاری شریف کا حدیث ہے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیتے ہیں. جیسے ہی اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا دن ہوتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتا ہے. آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ آدمی توحید والا ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی پریشانی آنے آتے کیا، ارے مزار کو چھوڑ دیا اسی لیے بیماری آئی ہے، تعویذ کا لٹکانا چھوڑ دیا اسی لیے بیماری آئی ہے، خواجہ صاحب ناراض ہو گئے ہیں، بابا صاحب ناراض ہو گئے، ہر سال جن کے نام کی کھچڑی پکا کر کے کھلاتا تھا کھلایا نہیں اس لیے ناراض ہو گئے ہیں. لوٹ تو کہتے ہیں دوسرے ہی دن وہ بیمار ہو گیا. اب وہ کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اسلام سے پھرنا چاہتا ہوں. آپ کے طریقے میں تو بیماری ہی بیماری ہے، آپ کے طریقے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کے طریقے سے نکلنا چاہتا ہوں. آپ نے انکار کیا، 1 مرتبہ انکار کیا ایسا مت کرو، 2 مرتبہ انکار کیا ایسا مت کرو، 3 مرتبہ انکار کیا ایسا مت کرو. انہوں نے مانا نہیں، نفاق آیا تھا کہ اگر توحید میں آ گئے ہیں بچیا ہمارا جو معاملہ ہے سب صحیح چلے، ان کا یہ معاملہ تھا. اور معاملے میں اسلام ہم پر لاگو نہ ہو ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ توحید اپنایا تھا کہ نہیں ہمیں بیعت توڑنی. آپ نے کیا فرمایا جاؤ، لیکن سنو المدینہ تو کالکیر، مدینہ بھٹی کی طرح ہے. بہت ہی بہترین مثال دی، مدینہ بھٹی کی طرح ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے منافقین کی میں یہ کہنا چاہوں گا سنو یہ مسجد بھی بھٹی کی طرح ہے. المدینہ تو کالکیر، مدینہ بھٹی کی طرح ہے، یہ مسجد بھی بھٹی کی طرح ہے. تنفی خبثھا وینشأ طیبھا، جس طرح سے بھٹی خباثہ چیزوں کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے اور پاک چیزوں کو نکھار دیتی ہے، اسی طرح سے اس مسجد میں حلال و حرام کا مسئلہ ہو یا پھر جو بھی مسئلہ ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ معاملہ کس آدمی پر پڑ رہا ہے، کون سا حرام کمانے والا ہے، کس آدمی کے لیے ساری کچھ سیکھنا پڑے. نہیں دیکھا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جائے گا اور رب کے قرآن کو دیکھا جائے گا. لگے کس پر بھی، چاہے وہ کمانے دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے اپنے آپ میں کچھ بھی کرانے والا کیوں نہ ہو. المدینہ تو کالکیر، مدینہ بھٹی کی طرح ہے. جس طرح سے بھٹی لوہے کو جلا کر کے میل کچل کو دور کر کے نکھار دیتی ہے، اسی طرح سے مدینہ میں جو شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پا کر کے نکھار کرتا ہے. لہذا جو حرام ہے سب جگہ حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، سب پر حرام ہے. اس پر ایک حدیث لیکن آئندہ جمعہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید انشاءاللہ حرام کاروبار اور کیا ہے آئندہ جمعہ میں اس کے ساتھ مزید وضاحت کرنے کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حرام کاروبار بتلائے گئے ہیں روزگار ہم مومنین میں سے کوئی شخص اگر اس کا شکار ہے تو اس حرام کاروبار کو اپنے سے دور کرتے ہوئے اس کے حلال کو قریب کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.
پروردگارہ ہم میں سے جو لوگ رزق حلال کو اپنائے ہوئے ہیں اس راستے میں تو انہیں ثابت قدمی عطا فرما اور ان کے مال میں تو برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں تو برکت عطا فرما اور حلال رزق کمانے کا سلسلہ ان کی نسلوں میں ہمیشہ کے لیے تو جاری کر دے۔ پروردگارہ جو لوگ حرام رزق حرام جاننے کے باوجود بھی اپنائے ہوئے ہیں پروردگارہ تو ان کے دل میں حقیقی معنوں میں ایمان کو بھر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے، قرآن سے محبت کو بھر دے، آخرت کی محبت کو بھر دے اور پروردگارہ موت کے بعد کی زندگی اچھا ہونے کے لیے رزق حرام کو چھوڑ کر کے حلال روزی کمانے اور حلال روزی کا طریقہ استعمال کرنے کا توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کا قرض ادا کر دے۔ ایک اعلان کی درخواست کی گئی ہے کہ چین پور میں ایک شخص افضل صاحب جو توحید والے ہیں ان کی دادی کا انتقال ہو گیا، وہ بھی موحدہ تھی۔ ہم لوگ یہاں سے ان کے جنازے کے لیے جا تو نہیں سکتے ہیں، جمعہ کے بعد جنازہ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے توحید بھائی وہاں پر ہیں۔ بس دعا کی درخواست کی گئی، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحومہ کو کروڑ جنت نصیب عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو مسجد سے دور ہیں تو انہیں مسجد سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو لوگ نماز پنج جگانا کے عادی ہیں پروردگارہ ان کی نمازوں کو تو قبول فرما اور نمازوں کی وجہ سے بقیہ احوال کو سدھار دے، ٹھیک کر دے۔ پروردگارہ ہم میں سے جن لوگوں نے ابھی نماز شروع کی ہے پروردگارہ تو انہیں ہمیشہ تا حیات نمازی بن کر کے تجھے راضی کرنے والا زندگی بن کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ نمازی بن کر کے بے نمازی بن گئے ہیں پروردگارہ تو انہیں دوبارہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پروردگارہ ہمیں ہر اتوار کو 8:30 بجے درس قرآن میں شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة